السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے اچھے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہے، ایک تو میں آپ کو ذرا گلیاں وغیرہ دکھاتا ہوں B17 کی اسٹریٹس وغیرہ، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہاں پر کتنی آبادی ہو چکی ہے، کتنے گھر بن چکے ہیں اور کیسا یہاں پر ایٹماسفیئر ہے اور لوگ کتنے آباد ہیں یہاں پر، تاکہ آپ کو سارا آئیڈیا ہو سکے۔ ابھی میں آپ کو جس ٹاپک پر آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہائی رائز پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کیسے کریں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ بڑا ایزی لگتا ہے جب آپ کسی بلڈر سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار بہت ہی آسان سی انسٹالمنٹس ہیں، ڈاؤن پیمنٹ اتنی ہے، اور آپ کو ڈاؤن پیمنٹ بھی ایسی لگ رہی ہوتی ہے کہ بہت فیزیبل ہے آپ کے لیے اور آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اس میں کیا احتیاط کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ تو کرنے کا کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ وہ پروجیکٹس میں جن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید انہوں نے صحیح انتخاب نہیں کیا ہوتا پروجیکٹ کا۔ تو ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں اگر آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ اور انسٹالمنٹ آپ پے کر سکتے ہیں آفٹر 3 months، جو بھی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، تو پھر اس کا بہتر حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی سوسائٹی میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ جو ایگریمنٹ بنا رہے ہیں اور جس پہ اس کے سائن ہو رہے ہیں ان کے، وہ کیا جو اونر ہیں وہی کر رہے ہیں، جو پلاٹ کے اونر ہیں وہی کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پلاٹ کے اندر کچھ پارٹنرز ہوتے ہیں کمرشل پلاٹس میں، تو جس کی وجہ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سبھی پارٹنرز اس پہ سائن کر رہے ہیں یا کسی کو ایک کو آتھورائزڈ کیا ہوا ہے، تو وہ ہی بندہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ فرض کریں یہ آپ فل اپ کر لیتے ہیں، آپ جاتے ہیں سوسائٹی اور پتہ کر لیتے ہیں اور کہ کس بندے کے نام پہ پلاٹ ہے اور اسی سے آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور آپ کو بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ واقعی وہی ہے، تو ایک تو وہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ اس پروجیکٹ کا NOC کا پتہ ضرور کریں کہ NOC اس پروجیکٹ میں وہ انہوں نے لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی تو NOC کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں اور کئی پروجیکٹ جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی گارڈن B17 میں بھی بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ رک گئے تھے، پھر دوبارہ شروع ہوئے، NOC کلیئر ہوئے، 2-3 سال وہ پروجیکٹ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر ہم جو انویسٹر لوگ ہیں وہ کیوں اس کا شکار بنے اور وہ کیوں اپنے ٹینشن لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب NOC کلیئر نہیں ہوتی آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ یار یہ پروجیکٹ پتہ نہیں پایا تکمیل تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، تو آپ کو بلا وجہ کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اس لیے جو NOC اپرووڈ پروجیکٹ ہیں انہی میں ہی آپ انویسٹمنٹ کریں اور کسی پروجیکٹ کی طرف نہ جائیں۔ جب یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار NOC بھی کلیئر ہے اور جو پلاٹ کے جو اونر ہیں، جس پلاٹ پہ وہ ہائی رائز بن رہا ہے اس کے جو اونر ہیں انہی سے آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جو بھی آپ کا لین دین کا معاملات ہیں ان سے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ بلڈرز کی کریڈیبلٹی ضرور دیکھیں کہ بلڈر جو بنانے والا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس پروجیکٹ کو وہ کمپلیٹ بھی کر سکے گا۔ فرض کریں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر آپ کے لیے بڑے ایشو بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کریڈیبل ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے آلریڈی کون کون سے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچائے ہوئے ہیں، تو پھر تو بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر دیں، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے بلڈر ایسے ہیں جن کا ریکارڈ ہے کہ وہ اپنے جو ٹائم پیریڈ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی وہ بنا دیتے ہیں پروجیکٹ، اور اس کے بعد پھر آپ ان میں انویسٹمنٹ کر کے کافی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک پروجیکٹ جلدی ٹائم پر بن جائے گا تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے اس میں ریٹرن یا پے بیک لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی انویسٹر ہمارے بھائی ہیں وہ صرف اس لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس پروجیکٹ کا فیوچر میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب انویسٹمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے کہ پے بیک اچھا ہو، تو اس لیے پروجیکٹس وہی چنا کریں اور جس کی وجہ سے اب پھر آپ کل کو پریشان نہ ہو۔ تو یہ میں نے ہمیشہ، حالانکہ B17 میں فیصل ہلز میں بے شمار پروجیکٹس ہیں جو بن رہے ہیں، لیکن ہم ان میں سے چوز کرتے ہیں ایسے پروجیکٹس جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کل کو جو ہے یہ ڈیولپ کر جائیں گے
ڈلیور کر جائیں گے. تو جب وہ ڈلیور کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ انہوں نے پروجیکٹس کو جو ہے وہ ڈلیور کر کے آباد بھی کر دیا. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے ہی پروجیکٹس آپ کو سکرین پر دکھائیں. ابھی تک میں نے حالانکہ چاہوں تو میں ہر پروجیکٹ دکھا سکتا ہوں, ہر پروجیکٹ کی ڈرون ویڈیو بنا سکتا ہوں, ہر پروجیکٹس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں, اتنے کمرے ہیں, اتنا سائز ہے, اتنا کچھ ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے پروجیکٹس کی ساری معلومات لے لوں اور اس کے بارے میں پتہ کر لوں. جس پروجیکٹس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈلیور بھی ہوگا, اس کے بلڈر بھی اچھے ہیں اور یہ کام بھی اچھا کرتے ہیں اور تیز کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کا اور انویسٹر کا خیال بھی رکھتے ہیں. کبھی انسٹالمنٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی کوئی پلینٹیز نہیں لگاتے. تو انہی لوگوں کے ساتھ, انہی لوگوں کی پروجیکٹس کو ہم لے کر چلتے ہیں, انہی کے ساتھ مارکیٹنگ کرتے ہیں, انہی کا ہم حصہ بنتے ہیں. تو باقی اگر آپ اپنے طور پہ کوئی پروجیکٹ جس میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, ظاہر ہے ہر پروجیکٹ کو کور کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اگر آپ اپنے طور پہ بھی کوئی پروجیکٹس دیکھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ آیا یہ پروجیکٹ اونرز کے نام پہ ہی ہے. کیونکہ مارکیٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ اکثر ہمارے ایشوز یہ بھی آتا ہے کہ ایک ایک فلیٹ, ایک ایک شاپ جو ہے وہ کئی لوگوں کو سیل کی ہوتی ہے. فرض کریں آپ 3 بندوں کو ایک ہی شاپ یا ایک ہی پلاٹ انسٹالمنٹ پہ دے دیا, ڈاؤن پیمنٹ ہر ایک سے لے لی 10 لاکھ لیتے گئے, تو ان کے پاس وہ 30 لاکھ آ جاتا ہے. تو وہ جب پھر ٹائم آف پوزیشن, یا تو وہ انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے اس لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر انہوں نے ٹائم آف پوزیشن جو ہے وہ پھر اس کو پوزیشن کے حالت میں لاتے نہیں ہیں کافی ٹائم تک, پھر ایک دوسرے کا سیل کرنا, وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. آپ کو بھی بلا وجہ کی ٹینشنز ہوتی ہیں. ہمارے ملٹی گارڈن B17 میں بھی ایک آدھ پروجیکٹ ایسا ہوا تھا, تو اس کو پھر انہوں نے, ابھی تک کوئی معاملات حل ہو رہے ہیں آپس میں, لیکن اللہ کا شکر ہم نے آج تک کبھی کسی اپنے کلائنٹس کو ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ نہیں کرائی جس سے اسے کوئی اس طرح کا معاملات پیش آیا ہو یا اس کی کوئی پریشانی بڑھی ہو. ہم نے تو ہمیشہ ان کو فیسیلیٹیٹ ہی کیا کہ پہلے سے طے, کیونکہ ایک ڈیلر جو ہوتا ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے, پراپرٹی ڈیلر اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو, یا ریئل اسٹیٹ اگر اچھا لفظ یوز کریں تو ریئلٹر اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, یا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی ہر چیز اینچی پینچی اور ہر ایک چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ پروجیکٹ جو میں لوگوں کو بیچنے کا, خریدنے کا کہہ رہا ہوں, اس کے بارے میں مجھے کمپلیٹ نالج ہے اور میرے جن کو میں مشورہ دے رہا ہوں ان کو نقصان نہیں ہوگا فیوچر میں, اور ان کا پاس ریکارڈ بھی میرے پاس ہوگا. تو اس لیے تحقیق ہم لوگ کرتے ہیں اور تحقیق کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں. تو یہ ایک ہائی رائز پروجیکٹس, کیونکہ آج کل ہم ویڈیوز آپ کو پتہ ہے بنا بھی رہے ہیں, آپ کو بتا بھی رہے ہیں, تو اس لیے یہ بتانا میرا ضروری تھا کہ آپ اگر اپنے طور پہ بھی کبھی آج پلان بناتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ چیز لے لوں, تو یہ ضرور خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اچھے بلڈرز, اچھے کانٹریکٹرز, اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں. جزاک اللہ. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ملیں گے آپ سب سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.